कराची में पिछले कुछ दिनों से इस केस के बारे में बड़ी बात हो रही है, इसके हवाले से बातचीत चल रही है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ना एक नया इंकशाफ आता है, हर रोज़ कोई नई अपडेट आती है, केस ऐसे टर्न्स ले रहा है। इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल केस। और अब जी गिरफ्तार मुलजिम अरमगान आदि जराइम पेशा निकला है, जिसके खिलाफ 2019 से 2024 के दौरान दरख्शां, साहिल, गिजरी, बोट बेसन और ANF थाने में इंसदाद दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल, मनशियात फरोशी, डराने धमकाने और दीगर दफात के तहत 6 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं ऑलरेडी। अच्छा, इतने थानों में इस केस में जो बड़ी कहते हैं ना सूरत हाल सामने आई कि पहले तो मुस्तफ़ा का पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है, फिर पुलिस उसकी तलाश में रेड मारने जाती है अरमगान के घर पे। अब पुलिस जाती है तो पुलिस पर फायरिंग होती है अरमगान के घर से। बताया जा रहा है कि इस दौरान बहुत सारा डेटा जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा था, वो डिलीट किया जा रहा था, तो पुलिस को इंगेज रखा गया ड्यूरिंग दैट फायरिंग, जो फायरिंग हो रही थी। और साथ ही पता नहीं 64 के करीब लैपटॉप मिले हैं, डिजिटल करेंसी में डील करते थे और बहुत कुछ ऐसी मालूमात मिली है जिससे अंदाज़ा होता है कि इनके जो काम है और जो इन पे मुकदमात हैं वो कुछ और हमें बता रहे हैं। फिर होता क्या है कि सिंध हाई कोर्ट जुडिशल रिमांड पे दे देती है। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो पुलिस को फिजिकल रिमांड चाहिए होता है, लेकिन जुडिशल रिमांड पे दे देती है। अब सिंध हाई कोर्ट ने ये किया है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो गिरफ्तार मुलजिम अरमगान है उसका जो जुडिशल किया गया था वो फैसला कलअदम करार दे दिया है और दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस केस के हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामिल आरिफ साहब। थैंक यू मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। मुलजिम के बारे में सर आपसे कई अब सवालात हैं जो मेरे दिमाग में भी हैं और जो ऑब्वियसली आवाम के दिमाग में भी हैं। सबसे पहले तो सर एवरी डे देयर इज़ ए न्यू टर्न टू द स्टोरी, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, हम इसको बड़ा अनसर्टेन सा केस है। अब ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि इस मुलजिम के खिलाफ इतने थानों में मुकदमात दर्ज थे, अभी तक ये कैसे बचता रहा? जी देखिए, मंशियात के मुकदमात से ये कहानी शुरू हुई और दोनों जो है अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट ना करते हैं, लेकिन दोनों जो है शुरू में मंशियात के कार्टेल से वाबस्ता रहे, अरमगान भी और मुस्तफ़ा भी कार्टेल से वाबस्ता रहे। जी बिल्कुल। ये जो अरमगान के वालिद हैं इनके ऊपर खुद FIR है मंशियात की, फिर उन्होंने मंशियात का काम छोड़ के ये आ गए थे सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर वाले काम में, और मुस्तफ़ा रह गया था मंशियात वाले काम में। अब तो ये गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस था? देखिए, कानूनी होता है, उसको सेमी कॉल्ड कानूनी कहते हैं, उसके पीछे गैर कानूनी काम होता है। या फ्रंट के ऊपर कानूनी होता है, उसके पीछे गैर कानूनी काम होता है। और कॉल सेंटर्स की जहाँ तक हम पाकिस्तान में बात करें तो लीगल कॉल सेंटर्स, बेसिकली हम उसको कॉल सेंटर का नाम देते हैं, होता वो सॉफ्टवेयर हाउस है, या उसको कॉल सेंटर को हम सॉफ्टवेयर हाउस का नाम देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो जो रजिस्टर्ड कॉल सेंटर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है जो जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो फ्रॉड और जो स्कैमिंग है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना हर कहानी जो आपने कहा कि रोज़ाना एक ट्विस्ट आ रही है, उसकी वजह ये है कि हर बंदा ये जानना चाहता है कि आखिर 2 दोस्त थे और कत्ल क्यों हो गया जी, और ऐसी क्या बात आई कि जिसमें कत्ल हो गया। तो अब इससे पहले हमने नाम सुना था, एक लड़की मार्शा का नाम आ रहा था। अब 2 दिन से जो है एक नई लड़की का नाम आ रहा है एंजेलिना, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि सारी बात हुई। अब वो ये पता चला है कि एंजेलिना अरमगान की दोस्त थी और साथ में मुस्तफ़ा की भी दोस्त थी। उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे 1 दिन पहले एंजेलिना को किसी बात के ऊपर अरमगान ने बहुत ज़्यादा मारा और वो ज़ख्मी हो गई। उसके बाद वो एक डिफेंस के प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाती है, वहाँ जाके वो मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है और मुस्तफ़ा को बताती है कि इस तरह से मुझे इसने मारा है। वो आता है, उसकी ट्रीटमेंट कराता है। ट्रीटमेंट कराने के बाद जो बातें उस कमरे में हुई होती हैं वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें पता चले, पता नहीं उसमें सदाकत है नहीं, क्योंकि उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो वो बात वो एज इट इज़ मुस्तफ़ा जो है अरमगान को कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा तो प्रॉब्लम है और ये सही कह रही है। इस बात को लेके अरमगान मुस्तफ़ा को बुलाता है अपने पास, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे वो उसको मारने के बाद मुस्तफ़ा की वीडियो बना के उस लड़की को भेजता है कि जिसको तुमने कल अपनी मदद के लिए बुलाया था उसका ये हाल किया है। तो अब इस टाइप की भी बात सामने आ रही है। अरमगान का पहले दिन से कोशिश, वीडियो भी मिल गई है? नहीं, अभी मिली नहीं है। अभी अब उस लड़की की भी तलाश है, एंजेलिना की। दरअसल अब उस जो कारपेट जहाँ से मुस्तफ़ा का खून पुलिस ने DNA के लिए लिया, वहाँ से एक खून का सैंपल अलग मिला है, वो मोस्ट प्रोबेबली एंजेलिना का है, क्योंकि उसको भी उसी कमरे में इसने तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो पहले जख्मी हुई थी, मुस्तफ़ा का मर्डर बाद में हुआ था। डेट का तायुन नहीं हो सकता, एक दिन पुराना वो पता चल जाए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके आपने फुटेजेस देखी होंगी, घर की सबने ही देखी होंगी
جو ہمارے پاس بھی ریکارڈ کیا ہے ہم نے. تو وہ جو گھر ہے وہ ہر جگہ سے کیمرے سے کورڈ ہے, اور اچھا صرف باہر سے نہیں, اس کے ہر کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے. تو سی سی ٹی وی کا ریکارڈ پولیس کے پاس ہے. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ ریکارڈ سی سی ٹی وی کا ڈیلیٹ کر دیا ہے, تو ہم اس کو ریٹریو کرا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات کیمراز, سی سی ٹی وی کیمراز کی ویڈیوز کہاں گئیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال تھے, اس کا ریکارڈ پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ جس ٹائم ہم نے ریڈ کیا تو اس نے اپنا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا, وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ, لیکن ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے. سی سی ٹی وی کا ڈیٹا ریٹریو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم ڈیفینس کی بات کریں نا کامل, تو وہاں پہ ارد گرد ایریاز میں بھی بہت سارے کیمراز. میں تو اس ارد گرد کو چھوڑے, میں تو اس کمرے کی بتا رہا ہوں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا, مصطفیٰ کا مرڈر ہوا, وہاں کیمرہ چل رہا تھا, اس کے باہر کیمرہ چل رہا تھا. ارمغان کے موبائل میں اس کو مارتے وقت کی اور مارنے کے بعد کی ویڈیوز موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی قوت تو موجود ہے جو اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. مطلب وہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کو پہلے پولیس کے ریمانڈ میں نہیں آنے دیا, پھر ریمانڈ سے بچانے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریٹریو کرانے میں جو ہے روکا جا رہا ہے. اس طرح کی فیل آ رہی ہے. ورنہ یہ دیکھیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں 24 گھنٹے کا کام ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ریٹریو ہو جاتی ہے. اچھا کامل صاحب, ملزم کے والد آج کل کافی فوٹیجز ان کی ویڈیوز جو ہیں منظر عام پر آ رہی ہیں. کبھی وہ گانے گاتے ہیں, کبھی وہ پولیس اہلکار کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی وہ جج کے چیمبر کے باہر جا کے بدماشی کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں میں مظلوم ہوں, کبھی ان کو عدالت کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا جاتا. وہ ہیں کون, وہ کتنے با اثر ہیں, وہ ان کا پیشہ کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیے وہ کراچی سے, میں نے آپ کو بتایا پہلے ان کے اوپر ایف آئی آریں تھیں, اس کے بعد وہ یہاں سے امریکہ سیٹلڈ ہو گئے, اور امریکہ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس ہی کال سینٹر یا سافٹ ویئر ہاؤس کے نیکسس میں آ گئے. اور اس کے بعد ایک وہ کسی دور میں کسی یہ سنگنگ کا بینڈ ہوتا تھا, اس سے وابستہ رہے, لیکن وہ ماضی کی کوئی بات ہے. اس کے بعد کیا ان کی کیا ہسٹری ہے کسی کو نہیں پتا. اچھا اب اس طرح میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو یہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ اپنے بیٹے کی بے گناہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے کہ میرا بیٹا غلط ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں نہیں پولیس والوں کے ساتھ میرے بیٹے نے صحیح مقابلہ کیا. پھر وہ کبھی کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ کو تو صحیح مارا, پھر اس کے بعد اسی بات سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور اس ساری باتوں کی وجہ کیا ہے, وہ ان ساری باتوں میں آپ نوٹ کیجئے گا, وہ ہر بات کے اینڈ میں اور بیچ میں ایک بات ضرور ریپیٹ کر رہے ہیں, اور وہ بات ہے میں کسی کو 1 پیسہ نہیں دوں گا. یعنی کہ اس کے بیچ میں ان کو بھی پتا ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ ہے اور اتنی بلیک منی پڑی ہوئی ہے کہ جس کی لڑائی ہوگی یا ہو سکتی ہے. تو یہ بیسکلی پیسے کو سیکیور کر رہے ہیں. یہ بیٹے کامل ایک چیز بتائیں, جو 3 سے 4 گھنٹے جو پولیس سے مقابلہ ہوتا رہا, اس دوران وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتا رہا. دیکھیں, اور دوسرا یہ اس کے پاس جو ویپنز گھر میں ملے اتنی بڑی تعداد میں, اتنے مہنگے جدید اسلحہ, اچھا اب یہ کیسے جمع ہوتا رہا؟ اس میں صدف ایسا ہے کہ یہ بالکل بڑی الارمنگ بات ہے کہ ایک 23 سال کا لڑکا, اچھا شوق کے لیے لوگ اسلحہ عمومی طور پر نوجوان لے لیتے ہیں, 1 پسٹل 1 SMG 2, اتنی بڑی تعداد کے اندر اسلحہ, اور وہ بھی ایسا اسلحہ جو پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یعنی کہ اس کو اس نے ڈارک ویب سے خریدا, اور مجھے نہیں لگتا یہ ویپن جو ہے لائسنس یافتہ نکلے گا. کیونکہ آپ ایک چیز ڈیلیور کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جو بندہ خود غیر قانونی کام کر رہا ہے, منشیات کے کام سے وابستہ ہے, تو اس نے آپ کو ایک بات بتائیں نا, جس نے بلوچستان لے جا کے ڈیڈ باڈی جلائی, تو اس کے پاس کتنے راستے ہوں گے. ہی از جسٹ اے سنگل پرسن ہو ہز بین ڈوئنگ آل دیٹ, یا ان کا پورا ایک گروپ ہے, چین ہے پوری؟ دیکھیں ارمغان تو ان سیلف خود ہے, لیکن اب یہ جو ڈیفینس کے لڑکے ہیں نا, یہ آپس میں اس کے دوست ہیں اور بہت سارے دوست ہیں, اور یہ سارے جو ہیں آپس میں لنکڈ ہیں نشے کی وجہ سے. کیونکہ سب ایک بات کے اوپر, ایک ہی بات کے اوپر آ کے جو جڑتے ہیں وہ ہے نشہ. ان سب کو جتنے بھی یہ ڈیفینس کے لڑکے ہیں, ارمغان کے جتنے بھی دوست ہیں, اچھا پہلی بات تو ارمغان کے جو سلیکٹڈ دوست ہیں وہی اس کو نام سے جانتے تھے اور نام سے جانتے ہیں. باقی اس کے ملازم سے لے کے جو باہر باس کے نام سے جانتے ہیں اس کو. یہ اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتاتا تھا, تو اس نے اپنی شناخت بھی چھپائی ہوئی تھی. اچھا اب یہ ایسا کریکٹر ہے جس کے بارے میں ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ ایک 23 سال کا لڑکا ملینز اور بلینز میں کیسے چلا گیا. ٹھیک ہے, اور اصل میں تو پیسے کی لڑائی بھی دکھ رہی ہے. ایک طرف ایک وہ نوجوان ہے جس نے مرڈر کیا, ایک طرف وہ نوجوان ہے جس کے پاس ویپن ہے, ایک وہ نوجوان ہے جو پورے سسٹم سے لڑ رہا ہے. مطلب اس نے آپ یہ کہہ لیجیے کہ مرڈر کے کیس میں اب یہ کیس کہاں جا رہا ہے؟ ان 2 لڑکیوں کے نام آئے تھے, ان کا کیا رول ہے؟ ایک کا تو سامنے آ گیا, باقی رول تو ان کا ایسا اس مرڈر میں تو وابستہ کی کوئی نہیں ہے. وجوہات ان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا ان کی بنیاد پہ لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن وہ مرڈر میں تو انوالو نہیں ہے. آپ کو لیگلی کہاں جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟
دیکھیے وہ اگر وٹنس بن جائے, انجلینا اگر وٹنس بن جائے یا مارشا کسی بات میں اس کے اوپر وٹنس بن جائے یا کسی بھی طرح کی, کیونکہ پولیس کے پاس وٹنس کی بڑی کمی ہوتی ہے, تو اگر وہ وٹنس بن جائے تو شاید اس میں کچھ چیزیں مل جائیں گی. اگر میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر انجلینا کے موبائل میں وہ ویڈیو ہے, اگر پولیس کو سامنے آ کے دینا چاہے یا نہ بھی سامنے آ کے دینا چاہے تو کہیں سے بھی وہ جو ڈگی میں لاش ملی, وہ جو خون کے دھبے ملے, وہ کافی نہیں ہوں گے ایز ایویڈنس؟ دیکھیے اس کے علاوہ بھی ایویڈنسز چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں عدالتوں میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو ایویڈنس کے طور کے اوپر اب تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے لیکن مانا نہیں جاتا. وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی فزیکل ایویڈنس جو ہے نا, یعنی کہ آپ نے گواہ کون تھا, کس نے دیکھا, حالات و واقعات کیا ہوا ہے. جیسے شراز ہے, اب شراز اس کے خلاف اگر عدالت میں کنفیس کر لیتا ہے تو شراز جو ہے 109 میں ملزم ہو جائے گا, مین ایکیوز جو ہے ارمغان ہو جائے گا, لیکن عمومی طور کے اوپر ایسا ہوتا نہیں. اچھا اب آپ پاکستان کی تاریخ میں بڑے کیسز دیکھ لیجیے, چاہے وہ شاہ رخ جتوئی والا کیس ہو یا اس سے ریلیٹڈ ہو, اینڈ میں جا کے ان کی صلح ہونی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں یہ چانسز ہیں کہ صلح بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مرڈر کیس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے صلح ہو جائے گی. تو یہ جو اتنے منشیات, دیگر مقدمات, بھاری ہتھیار, جدید, سب دیکھیں کچھ ویپن تو ایسے ہوں گے جن کے وہ لائسنس پروڈیوس کر دیں گے اور وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ لائسنس یافتہ ویپن ہے. جو ایک دو رہ جائیں گے, پاکستان میں لاتعداد روزانہ غیر قانونی اسلحے کے مقدمات ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. جی بالکل, مطلب سرکار کے جو 2 ایف آئی آر ہوں گی نا وہ تھوڑی سی اس کو ڈسٹرب کریں گی, لیکن وہ بھی آگے جا کے سیٹل ہو جائیں گی, ایک پولیس مقابلے کی اور ایک ویپن کی. لیکن ویپن والی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. باقی رہ گئی پولیس مقابلے کی, اس میں بھی پولیس ظاہر ہے ابھی سے آپ حالات دیکھ لیں جو کورٹ میں ہو رہے ہیں. تو باقی جو مرڈر کیس ہے الٹیمیٹلی ایسا لگتا ہے, اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یہ تو ان کے پیرنٹس فیصلہ کریں گے, کیونکہ مرڈر کا کیس کا تو ان کے پیرنٹس نے لڑنا ہے کیس نا. اگر وہ لڑیں گے تو سزا ہو جائے گی, نہیں لڑیں گے تو یہ صلح ہو جائے گی. کل قبر کشائی بھی ہے. جی کل قبر کشائی ہے اس کی, اور قبر کشائی میں نکال کے پھر وہ دوبارہ سے ڈی این اے ہوگا. اچھا یہ جو بلوچستان والی ایف آئی آر ہے, یہ بلوچستان والی ایف آئی آر یہاں شفٹ ہو جائے گی, کراچی آ جائے گی, یعنی کہ ایک ہی ایف آئی آر ہو جائے گی, کیونکہ انسیڈنٹ ایک ہی ہے. تو یہ 2 ایف آئی آر نہیں رہیں گی. اس سے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے تھے کہ جی بلوچستان والی ایف آئی آر کا کیا ہوگا. تو بلوچستان میں جو ڈیڈ باڈی ملی یا لاش ملی, وہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ سندھ کو ٹرانسفر کر دے گی, کیونکہ انسیڈنٹ یہاں کا ہے, ایک مرڈر ہے تو ایک ہی ایف آئی آر ہوگی. اسے قبر کشائی کر کے جو ڈی این اے لیں گے وہ اس کو اسی سے میچ کریں گے جو ہمیں ملزم کے گھر میں ڈی این اے ملا. نہیں دیکھیے, قبر سے جو ڈیڈ باڈی کل لیں گے, قبر کشائی ہوگی, اس کا ڈی این اے پہلے اس کی والدہ سے میچ کریں گے. پہلے یہ تصدیق کی جائے گی کہ جس باڈی کو مصطفیٰ کی باڈی مانا جا رہا ہے تو وہ مصطفیٰ کی باڈی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ناقابل شناخت ہے, اس کی تو شناخت ہی نہیں ہے, گاڑی کی بھی نام و نشان مٹا ہوا ہے اور یہ بھی مٹا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے ویری فرسٹ ڈے سے لے کے آج دن تک, ابھی تک جس وقت تک ہم بیٹھے ہوئے ہم نے ہر پہلو پہ بات کر لی, لیکن اب یہ کہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کل جب قبر کشائی ہوگی اس کے ڈی این اے کے سیمپلنگ ہوگی اور وہ ان کی والدہ سے یا فادر سے میچ کیا جائے گا. اچھا پولیس کے پاس آلریڈی ان کی والدہ کا بھی ڈی این اے ہے اور مصطفیٰ کا جو خون سے میچ ہوا ہوا ڈی این اے وہ بھی موجود ہے, تو بس اس باڈی کے جو میڈیکل ٹیم ہے وہ ڈی این اے میچ. چلیں, تھینک یو سو مچ کامل, آپ آئے اور آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہم اس کیس کے حوالے سے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ابھی اس کیس میں ہونا باقی ہے.